بار دیگر صلوات سارے مل کے پڑھیے بہت سے. زحمت نہ سمجھیں، مل کے صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمت للعالمین ابی القاسم محمد. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. ماشاءاللہ. تعریفوں کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کیجئے. تعریفوں کے لائق ہے وہ عظیم ذات جس نے ہمارے وجود کو وہ پاکیزگی عطا کی کہ جو مجلس شبیر میں آنے کے لائق ہو جائے. اور درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر کہ جن کے دم سے درود میں بھی دم درود ہے. کامیاب انسان ازروع قرآن کے عنوان پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. خالق کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے انسان اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں پھر وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے. اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں. اب تک کی تقاریر کا نتیجہ یہ ہے کہ کامیاب انسان جو ہمیں نظر آئے ان میں سے ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک حسین ہے. اس گھر کا ہر فرد کامیاب ہے. لیکن آج جس طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خالق نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. مصطفیٰ وہی کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا، پھر اس نے بھی وہی کیا جو یہ چاہتا تھا. میں دلیل دیتا ہوں. اس نے ایک مرتبہ چاہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ چاہت کسی اور رنگ کی تھی. یہ نہیں کہا کہ تو یہ کر، میری چاہت ہے، نہیں. ساتھ دھمکی بھی دے دی، اگر یہ نہ کیا
گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی چاہت یہاں بڑی شدید چاہت ہے۔ اگر تو اللہ فرماتا کہ محمد یہ کر تو معلوم ہوا کہ اللہ کی چاہت ہے، لیکن ساتھ اگر لہجہ یہ نہ ہوتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا تو یہ نہ کیا گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی صرف چاہت نہیں، بہت زیادہ چاہت ہے کہ تو یہ کر۔ مجھے بتائیں کیا نبی نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ پالانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیوں؟ اس کی چاہت تھی۔ اس نے کہا تھا اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اب جب اس نے چاہا کہ لاکھوں کو اکٹھا کر پالانوں کا منبر بنا، علی کو اٹھا اور من کنتو سنا، اس نے وہی کر دیا۔ اب جب اس نے یہ کر دیا اب یہ فرمانے لگا میرا اللہ جو تو نے چاہا وہ میں نے کیا، اب تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اے محمد تو کیا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم والے من والاہو، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ وَآدِ مَنْ آدَاهُ، اس سے دشمنی کرنا جو اس سے دشمنی کرے۔ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ، اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اسے چھوڑ دے جو اسے چھوڑ دے۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا تو وہ کر جو میں چاہوں گا پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ یہ محمد کی چاہت ہے۔ ساری دنیا حق کے پیچھے ہے، حق علی کے پیچھے ہے۔ اچھا ہم منبر پہ آتے ہیں تو آپ صاحبان ہمیں دعا کے لیے پرچی دے دیتے یا کال کر کے کہہ دیتے مولانا ہمارے حق میں دعا کیجئے گا، یا میں آؤں یا کوئی بھی صاحب منبر آئے آپ پرچی دیتے۔ کوئی صاحب حج کر کے آئے آپ ان سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا۔ کوئی زیارت کر کے آئے، زائر ہو کے آئے، بن کے آئے، آپ ان سے کہتے ہیں بھائی ہمارے حق میں دعا کرنا۔ یہ جو آپ نے مجھے کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا، میں نے کس سے دعا مانگنی ہے؟ تو آپ نے کس سے مانگنی تھی؟ تو آپ نے مجھے کیوں کہا؟ بھائی آپ خود کیوں نہیں مانگتے؟ آپ مولانا سے، کسی ماتمی سے، کسی حاجی صاحب سے، کسی عزادار سے کیوں کہتے ہیں کہ آپ مانگو؟ جس اللہ نے اس کی سننی ہے آپ کی نہیں سنے گا؟ سنے گا، پھر منبر میں پرچیاں کیوں بھیجتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی پہلی بات میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو بڑا گناہگار سا بندہ ہوں، کوئی بزرگ عالم یہاں بیٹھے ہوں تو آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ جو منبر پہ بیٹھے ہیں یہ ہم سے زیادہ نیک ہے۔ ہم گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ خدا رد کر دے، ہماری نہ سنے، لیکن یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ جب دعا کریں گے اللہ ان کی رد نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ ہمیں کہتے ہیں ہم جیسوں کو کہ مولانا ہمارے حق میں دعا کر دے۔ اب جس کو دعا کا کہہ رہے ہیں یہ گناہگار ہے، معصوم نہیں، لیکن آپ نے حسن ظن رکھا کہ ممکن ہے ہماری اللہ ٹال دے، اس کی نہیں ٹالے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہ عام سا بندہ جس نے 5 نمازیں تمہارے سامنے پڑھ لی، تم نے اسے اتنا نیک سمجھا
کہ تم نے یقین کیا اللہ اس کی رد نہیں کرے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو دعا محمد مانگے اللہ رد کرے گا؟ نہیں، بلکہ محمد کے صدقے میں تو اللہ دو جہاں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب محمد جو دعا مانگے اللہ ضروری سمجھتا ہے کہ میں اسے پورا کروں، کیونکہ مانگ میرا حبیب رہا ہے۔ اسی محمد نے کہا تھا اے اللہ اس کو دوست رکھنا، جو علی کو دوست رکھے تو پتا چل گیا رضی اللہ وہی بنے گا جس پہ علی راضی ہوگا۔ توجہ ہے؟ اگر یہ دعا کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، پہلے یہ دیکھو علی بھی راضی ہے یا نہیں۔ اگر علی راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اے بندہ اگر تو نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اچھا، ایک مقام پہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن بالکل وہی کرے جو میں چاہتا ہوں، پھر اس کی آنکھیں اس کی نہیں میری بن جاتی ہیں، اس کے ہاتھ اس کے نہیں میرے ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ اس کا نہیں میرا ہو جاتا ہے۔ محمد کے بعد ہمیں ایک ہی انسان نظر آیا جو اس کی مرضی میں ایسا ڈھل گیا کہ آنکھیں عین اللہ بن گئی، چہرہ وجہ اللہ بن گیا، زبان لسان اللہ بن گئی، ہاتھ ید اللہ بن گیا، پورا وجود دیکھا تو علی ولی اللہ بن گیا۔ کیا کہا تھا؟ اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کروں گا جو۔ یہ علی اور اللہ کی آپس میں محبت بڑی ہے۔ میں نے انہی مجالس میں کہیں کہا تھا، شاید یہاں بھی کہا ہو، کہ جتنی ہم علی سے محبت کرتے ہیں علی سے کئی زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور اللہ بہت محبت کرتا ہے علی سے۔ علی اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے، اللہ علی کے دشمنوں سے لڑتا ہے۔ جنگ خندق علی ولی عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ اب اس کا کیا سانس نکلے گا کہ جس کے سینے پہ شیر خدا ہو۔ اب اس بدبخت نے گستاخی کی میرے مولا پہ۔ ابو طالب کا بیٹا ہٹ گیا، چہل قدمی کرنے لگے، غصہ ٹھنڈا ہوا، دوبارہ علی آئے، اسے فنار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا علی مارنا ہی تھا تو پکڑ کے چھوڑا کیوں تھا؟ علی نے فرمایا تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں، میں اپنا دشمن تھوڑی مار رہا تھا، میں تو اللہ کا دشمن مار رہا تھا، میں مار رہا تھا دشمن خدا۔ اس نے گستاخی کی میری ذات پہ، مجھے آ گیا غصہ۔ اس وقت اگر میں قتل کرتا تو تاریخ میں لکھا جاتا علی نے اپنا دشمن مار دیا۔ علی کو غصہ آیا، جب مجھے غصہ آیا میں نے غصہ پہلے ٹھنڈا کیا، کہیں یہ تاریخ میں نہ لکھا جائے کہ علی نے اپنا دشمن مارا۔ میں نے غصہ ٹھنڈا کر کے پھر مار کے بتایا اپنا دشمن نہیں مارا، خدا کا دشمن مارا۔ اب یہ جو بندہ جسے علی نے مارا یہ دشمن خدا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دشمن علی بنا۔ علی نے اس تھوڑی دیر میں نہیں مارا بلکہ دشمنی خدا میں مارا۔ اب اس کا وعدہ تھا تو میرے لیے بن جا، میں تیرے لیے بن جاؤں گا۔ اب وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ انتظار میں تھا کبھی وقت آئے تو میں علی کا ادھار اتاروں۔ غدیر کے میدان میں جب میرے نبی نے من کنتو مولا کہا، نبی کا صحابی نبی کے سامنے آیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ میدان غدیر میں ہی واقعہ پیش آیا، بعض نے لکھا ہے نہیں مسجد نبوی میں جب واپس آئے تب یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال جب بھی آیا وہ بندہ نبی کا صحابی تھا، تازہ تازہ حاجی تھا، اللہ کا نمازی تھا، اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے کیا،
آپ نے کہا بتوں کو چھوڑو، ہم نے چھوڑے۔ آپ نے کہا شراب چھوڑو، ہم نے چھوڑی۔ حج کا کہا، ابھی کر کیا رہے ہیں؟ جو کہا ہے ہم نے کیا۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ نبی نے فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تب اس بدبخت نے کہا یا رسول اللہ اگر تو اس کی مرضی ہے کہیے اپنے اللہ سے جو عذاب بھیجنا ہے بھیجے، میں علی کو نہیں مانتا۔ اسی وقت ابابیل کی چونچ میں بچی ہوئی کنکریاں اللہ نے عذاب علی کے دشمن کے سر پہ پھینک کے مار دیا۔ اللہ نے بتا دیا اے علی یاد کر، تو نے میرا دشمن نہیں چھوڑا، میں نے تیرا دشمن نہیں۔ اب یہ جو بندہ تھا نمازی تھا، صحابی تھا، حاجی تھا، روزے دار تھا، مگر علی کا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے بندے کو ٹھکرا دیا، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب دونوں جملے ذہن میں رکھیں، علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتے، اللہ علی کا دشمن نہیں چھوڑتا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، جو یا اللہ مدد کا منکر ہے علی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جیو فیصلہ آباد والوں، جو یا اللہ مدد کا منکر ہے علی اسے نہیں چھوڑیں گے، جو یا علی مدد کا منکر ہے اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ توجہ ہے؟ یہ ہے کامیاب انسان کی علامت کہ جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے۔ نبی سے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حبیب جو پتھر تو نے پھینکے تو نے نہیں، میں نے پھینکے۔ پھینکے نبی نے تھے، لیکن چونکہ اس کی مرضیوں میں ڈھلا ہوا تھا محمد، اللہ نے کہا یہ عمل میں نے کیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو محمد نطق کرتا ہے نطق نہیں کرتا بلکہ وہی بولتی ہے۔ بولتا محمد تھا، اللہ کہتے ہیں میں بولتا ہوں کیونکہ اس کی مرضی سے بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے جو اس کا پیارا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کو اگر پالنے والا کافر تھا تو اللہ نے قرآن میں کیوں کہا الم یجد کا یتیمن فآوا؟ حبیب یاد کر، جب تو یتیم تھا ہم نے پالا، تو یتیم تھا ہم نے پالا۔ جاؤ ہمت ہے تو بتاؤ کہ پالنے والا کون تھا؟ تاریخ یہی کہے گی ابو طالب نے پالا، ابو طالب نے پالا۔ اور بھائی مان جا، اللہ جس کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، یا وہ نبی ہے یا وہ ولی ہے، کافروں کے عمل کو اللہ اپنا عمل نہیں کہتا۔ ابو طالب ولی اللہ ہے، وہ کامیاب انسان ہے ابو طالب، جس کے عمل کو اس نے اپنا عمل کہا، بلکہ میں جملہ بدل کے کہوں جس کی گودی میں کامیابیاں پلی، اس کامیابی کے منبع کو ابو طالب کہتے ہیں۔ گزشتہ برس کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ ایک صاحب آئے تھے، میں نے سنا انہیں کہنے لگے جو شیعہ محرم سفر میں حسین حسین ہر طرف ہر وقت ہر جگہ کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی سمجھائے کہ حسین ابن علی نے جو کام کیا یہ حسین کی ذات کا کوئی کمال نہیں، چونکہ پرورش نبی نے کی تھی، نبی کی گود میں پلا تھا، یہ سارا گود کا کمال ہے ذات کا نہیں۔ قائم رہنا اپنی بات پہ۔ اگر حسین کا اپنا کوئی کمال نہیں،
کمال محمد کی گود کا ہے جس میں کھیلتا رہا. پھر سن لو، جس گود میں حسین حسین بنا اسے محمد کہتے ہیں، اور جس گود میں محمد محمد بنا اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے خطیری نعرہ حیدری. علی مولا، علی مولا، اسے ابو طالب کہتے ہیں. کتنا قریب ہے، اس کے ہوتے بھی کہتے ہو محمد یتیم ہے. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں جو ابو طالب سے جلتے ہیں. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں جو ابو طالب سے جلتے ہیں. توجہ ہے؟ ذرا شیب ابی طالب سے پوچھو اور پھر بتاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ ذرا شیب ابی طالب سے پوچھو اور پھر بتاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. ابو طالب اسلام کی شان کا نام ہے. ابو طالب کامیاب ترین انسان ہے. ابو طالب کامیاب ترین انسان. یہی رکیے گا، ذہنوں کو یہی رکھیے گا. میں ذرا گھما کے واپس آؤں گا، آگے پیچھے نہیں جانا، ذہنوں کو گھر نہیں لے کے جانا. قرآن نے میرے نبی کے بارے میں فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ نبی کو بڑے تانے دیتے تھے، الزام لگاتے تھے. ان میں 3 الزام قرآن نے بیان کیے. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محمد، تیرے رب نے اپنے فضل سے تجھے مجنون تو نہیں بنایا. یعنی اللہ فرما رہا ہے اے محمد تو دیوانہ نہیں، تو پاگل نہیں، تو مجنون نہیں. میں اگر ادھر کوئی معزز صاحبان ماشاءاللہ سارے ہی معزز ہیں، معذرت کے ساتھ میں مثال دینے لگوں. اگر میں آپ سے کہوں مائک پہ آ کے کہ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ کہیں گے مولانا اگر میں نہیں ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی عقل مند کو آپ کہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں تو وہ تو غصہ کرے گا. میں اس صورت میں کہوں آپ پاگل نہیں ہیں اگر کسی بدبخت نے آپ کو پاگل کہا ہو، پھر میں کہوں کہ آپ پاگل نہیں ہیں، یہ بات بنتی ہے. یہ جو نبی نے فرمایا حبیب کو مجنون نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی نے نبی کو مجنون ہونے کا تانا دیا تھا. پہلی بات یہ کہ مشرک، پہلا الزام تانا پاگل ہونے کا. دوسرا تانا مشرکین مکہ کہتے تھے شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے، یہ شاعر ہے جو آپ کو قرآن سناتا ہے. دوسرا کیونکہ اس دور کے جو شعراء ہوتے تھے وہ سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے تھے، ہوائی باتیں. میں اس دور کے شعراء کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہوائی باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ شاعر. تیسرا ایک مقام پہ فرمایا قالوا ساحر، یہ مشرکین مکہ نبی کے بارے میں کہتے تھے یہ جادوگر ہے. کتنے تانے دیتے تھے؟ مجنون، شاعر، جادوگر. مشرکین مکہ نے کبھی میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ جب تک نبی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے
40 سال سے پہلے، تب یہ کہہ چکے تھے کہ تو صادق ہے۔ اب 40 سال کے بعد جب برا بھلا نبی نے کہنا شروع کیا کہ تم غلط ہو، اب انہوں نے کہا یار کچھ اور بول دو، اس کی صداقت کا انکار نہ کرنا، جھوٹا نہ کہنا، کیونکہ اسے صادق ہم بول چکے ہیں۔ مشرک تھے، زبان کے پکے تھے، منافق نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اب ایک بار ہم اسے صادق بول چکے ہیں، اب اگر ہم اسے جھوٹا کہیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ کل تو تم صادق کہتے تھے، آج کاذب کیوں کہتے ہو؟ اس لیے انہوں نے میرے نبی کو کاذب ہونے کا طعنہ۔ مشرک میں اور منافق میں ایک بات ہے، مشرک بات کا پکا ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کے بھی غدیر میں کہا تھا ہم نے دیکھا نہیں۔ ان منافقوں سے اچھا تو مشرک تھا۔ یہ جو کیمرے ہیں نا، لائیو چل رہی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، چلیں لائیو بھی چل جائے، خیر ہے۔ اس لائیو نے دو قسم کے بندوں کو اپنا سامنا کروایا۔ ایک وہ ہے جو گھبرا گئے لائیو کیوں چلتی ہے، انہوں نے کہا لائیو بند کرو، کانفرنسیں ہوئی، میٹنگز ہوئی، یہ جو لائیو والے ہیں انہیں کہو کہ کیمرے نہ لے کے آیا کریں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم جب تک لائیو نہیں تھا ہم اچھا برا پڑھتے رہتے تھے، اب یہ لائیو آ گیا ہے اب ہم پکڑے جاتے ہیں۔ یعنی غیر ذمہ داروں کا محاسبہ ہو گیا لائیو کی وجہ سے، ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ، جو بڑا فائدہ وہ یہ ہوا، میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سوشل میڈیا والوں کا، کہ جن لوگوں کے یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتے تھے تم نے گھروں تک علی پہنچا دیا ہے۔ اب ہمیں وہ بھی سنتے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے، وہ بھی دیکھتے ہیں جو دیکھنا نہیں چاہتے۔ بہرحال تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ میں اگر کوئی بات کر گیا نا ممبر سے، میں مکر نہیں سکتا بعد میں۔ یہ ریکارڈنگ بتائے گی کہ میں نے یہ جملہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ کہا تھا۔ اچھا، آپ نے بھی ایک چیز آپ کے نوٹس میں آئی ہوگی، میں بھی چونکہ روزمرہ کا کام ہے، کیمروں کے سامنے ہم آتے رہتے ہیں، جب ممبر والا پیک جملہ لاتا ہے، یعنی جس کے بعد نعرے کی گنجائش ہوتی ہے، کیمرہ مین اٹھتا ہے، مائک کو لوز کرتا ہے، پورے مجمع میں مائک لے جاتا ہے۔ کب؟ جب نعرہ حیدری لگانا ہو، یہ مائک ریکارڈ میں لے آتا ہے سارے چہرے کہ کون سا چہرہ کھلا ہے اور کون سا مرجھا گیا ہے، سارا اس میں سیو ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ پھر کل یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مجلس میں نہیں بیٹھا تھا، یہ کیمرہ سیو کر دیتا ہے کہ تو بیٹھا تھا اور تیرا چہرہ بھی ایسا بن گیا تھا۔ میں کہتا ہوں میرا اللہ، کیمرے بنوانے ہی تھے تو غدیر میں بنواتا۔ توجہ ہے؟ تو منافق جو ہوتا ہے وہ بات سے پھر جاتا ہے، مشرک نہیں پھرا۔ اس نے نبی کو کاذب نہیں کہا، نبی کو خائن نہیں کہا، کیونکہ پہلے امین کہہ چکا تھا۔ نبی کو طعنے دیے ہیں 3، مجنون، شاعر، پاگل۔ مجنون، شاعر اور جادوگر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جو میں سمجھا وہ یہی ہے، یقیناً آپ اتفاق کریں گے۔ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، مرد، عورت، بچے۔ ان تینوں کو نبی نے تبلیغ کرنی تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ یہ شاعر ہے، شاعر ہوگا ہم بات پھیلا دیں گے، چونکہ شاعر ہے سنجیدہ گفتگو نہیں کرتا، ہوائی باتیں کرتا ہے۔ مرد لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس کی بات کا نوٹس ہی نہیں لیں گے۔ شاعر کہہ کے مردوں کی توجہ ہٹائی، پھر کہا یہ جادوگر ہے۔ عرب کے دور میں عورتیں جادو ٹونے سے بڑا ڈرتی تھی،
وہ واقعہ یاد ہے، ہم نے اسکول کے نصاب میں بھی پڑھا کہ نبی جا رہے تھے، ایک بڑھیا خاتون جس کا سامان تھا، اور اس نے پیغمبر سے کہا کہ مجھے فلاں چوک تک چھوڑا باہر. پیغمبر چھوڑا ہے تو اس نے جب رخصت کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا خیال کرنا اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہے، اسے بچ کے رہنا. تو نبی نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں. یعنی جادوگر مشرکین مکہ نے کہا تھا نا میرے نبی کو عورتوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، تاکہ عورتیں اس کی بات نہ سنیں، ڈرتی رہیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. تیسرا انہوں نے کہا پاگل، دیوانہ، مجنون. یہ جو بچے ہیں نا یہ مجنون کا تماشا بناتے ہیں گلیوں میں. کوئی پاگل ہو کسی محلے میں تو اس محلے کے بچے اکٹھے ہو گئے، کبھی پتھر ماریں گے، کبھی اس کو تنگ کریں گے، کبھی اس کو بھگائیں گے، کبھی یہ کبھی وہ. یعنی مشرکین مکہ اتنی سیاست چلائی کہ اگر معاشرے کے تینوں صنفوں کو اس سے دور کرنا ہے تو اس کو جادوگر کہو، مجنون کہو، شاعر کہو. مرد بھی ہٹ جائیں گے، عورتیں بھی ہٹ جائیں گی، بچے بھی ہٹ جائیں گے. پھر یہ کس کو اپنا پیغام سنائے گا؟ یہاں بندے مکاریاں کر رہے تھے، وہاں محمد کا اللہ دیکھ رہا تھا. تم نے مردوں کو اس سے ہٹانا ہے، تم نے عورتوں کو اس سے ہٹانا ہے، تم نے بچوں کو اس سے ہٹانا ہے. لو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کون ہٹتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مردوں کے لیے ابو طالب کو بھیجا، عورتوں کے لیے خدیجہ کو بھیجا، بچوں کے لیے علی کو بھیجا. پتا چلا اگر یہ تینوں نہ ہوتے، لوگ نبی کی بات نہ سنتے، اگر پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے یہ صدقہ یا ابو طالب کا ہے، یا خدیجہ کا ہے، یا علی کا ہے. توجہ. اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر تحریک بنانا چاہتے ہیں تو صرف تحریک کا سربراہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، پوری ٹیم کامیاب ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوا. لوگ کہتے تھے بندہ خود ٹھیک ہے، ٹیم ٹھیک نہیں. توجہ ہے؟ ٹیم جب تک کامیاب نہیں ہوگی تحریک نہیں چل پائے گی. محمد کی تحریک کی ٹیم کے سربراہ کو ابو طالب کہتے ہیں. ان ہستیوں کا سہارا تھا تو نبی کا پیغام گھر گھر تک پہنچا ہے. یہ ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلنے والے کامیاب انسان. صلوات جی محمد. خدا کی قسم ستم ظریفی ہے یہ امت کی کہ ابو طالب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کافر 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 کہہ دیا. جانتے ہیں کون ابو طالب؟ شیب ابی طالب میں کیا ہوتا تھا؟ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ ہاشمی خاندان ایک سائٹ پہ اپنی زندگی گزارنے لگا. ڈر تھا کبھی بھی دشمن حملہ کر دے محمد پہ. ابو طالب کیا کرتے تھے؟ جو بستر محمد کا ہوتا تھا نا، آدھی رات کو محمد کو اٹھاتے تھے، علی کو لٹا دیتے تھے تاکہ علی بے شک قتل ہو جائے، نبی بچ جائے. پھر علی کو اٹھاتے جعفر کو لٹاتے، جعفر کو اٹھاتے عقیل کو لٹاتے، عقیل کو اٹھاتے طالب کو لٹاتے. ایک رات میں 4 پہرے ہوتے ہیں، 4 پہر. ابو طالب کے 4 بیٹے، ہر پہر میں ایک ایک بیٹا آتا تھا. اب مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی،
بھائی جو انسان ساری زندگی محمد کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رکھے وہ مومن بھی نہیں، اور جو جان بچا کے بھاگے وہ امیر المومنین۔ کمال ہے۔ یا علی جی، ابو طالب انسان تو اچھے تھے مگر کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے صحیح کتاب میں یہ غلط لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت تھا حضرت ابو طالب کا، تو حضرت کے کان میں آ کے ان کے بھتیجے پیغمبر اکرم نے آہستہ سے کہا، رات کا وقت تھا، کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں، اندھیرا تھا، تو محمد نے کان میں آ کے آہستہ سے کہا، چچا یہاں آپ ہیں یا میں ہوں، تیسرا بندہ کوئی ہے نہیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ایک دفعہ میرے کان میں پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی جنت کا میں ضامن ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں چلے جائیں۔ اور لعنت ہو تجھ پہ جو بات رات کے اندھیرے میں محمد نے ابو طالب کے کان میں کہی، تو نے وہ سن لی جو غدیر کے میدان میں کہی۔ جو بات رات کے اندھیرے میں ہوئی وہ سن لی، جو دن کے اجالے میں ہوئی وہ نہ سنی۔ اور اسلام جو ہے یہ مختلف راتوں سے مل کر بنے، مثلا شب قدر، قدر والی رات، شب معراج، معراج والی رات، شب ہجرت، ہجرت والی رات، شب عاشور، عاشور والی رات۔ بہرحال یہ چلے بات میں، لیکن ہم امت کی بات کر رہے ہیں، ہم کامن بات کر رہے ہیں جسے سارے اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ تین راتیں، شب ہجرت، شب معراج، شب قدر۔ شب معراج کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ اللہ نے مقام محمد دکھایا۔ شب قدر کیا ہوا؟ اللہ نے عظمت قرآن دکھائی۔ معراج میں خود کو دکھایا یعنی اپنی نشانی، ہجرت میں محمد دکھایا، قدر میں قرآن دکھایا۔ یہ تینوں دکھائے رات میں، علی دکھایا دن میں۔ الیوم الیوم یہ تعبیر پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ الیوم آج کے دن، علی دکھایا دن میں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جنہیں دن والا علی سمجھ نہیں آتا اسے رات والا قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ دن والا علی تو سمجھو، پھر قرآن سمجھنا۔ قرآن اسے سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں ولایت علی ہے، کیونکہ قرآن وہاں ہے جہاں علی ہے، اور علی وہاں ہے جہاں قرآن۔ دنیا میں کوئی جتنا بھی غریب بن جائے نا، بڑے سے بڑا غریب بھی، کبھی کسی کی منت یہ نہیں کرتا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش دفن کر دے۔ دو غریب کائنات میں ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کی منت کی تھی، ان میں سے ایک زہرا کا لال۔ 2 محرم کو جب پہنچے نا کربلا میں، قبیلہ بنی اسد کو بلایا، مردوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، اور یہی کہا دیکھو میں محمد کا نواسا ہوں، اگر ہمارے بے کفن بے دفن لاشیں دیکھو تو ہمیں دفن کر دینا۔ لیکن جب 11 محرم کو بہن بھائی کی لاش سے گزری ہے نا، سجاد سے کہتی تھی سجاد کیا یہ میرے بھائی کو دفن نہیں کریں گے؟ سید سجاد نے شمر سے پوچھا، یہ کمینہ بول کے کہتا سجاد ہم مسلمانوں کی لاشیں دفن کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ پہلا یہ قریب، اس وقت زینب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا گواہ رہنا، لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی لاشیں دفن کرتے ہیں، نانا تیری امت نے حسین دفن نہیں کیا۔ پہلا غریب کربلا۔ دوسرا کون تھا؟
جس نے امت سے کہا تھا میری لاش دفن کر دینا. یہ غریب تھا مگر دنیا اسے امیر کہتی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ کوفہ میں حسین کا سفیر بن کے آیا تھا. اس نے نرغہ آدھا میں کہا تھا ہو سکے تو مجھے مار کے میری لاش دفن کر دینا. لیکن میں پوچھتا ہوں کیا دفن ہو گیا لاشِ مسلم؟ نہیں عزادارو، ابھی عید قربان منائی ہے نا. عید کی رات مسلمانوں کی گلیوں کا منظر کیا ہوتا ہے. معاف کرنا بلا تشبیہ، مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہوتی ہیں، رسیوں میں جانور ہوتے ہیں. عید کی رات کوفہ کی گلیوں میں بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں مگر جانور نہیں، حسین کا سفیر تھا. لاشِ مسلم کو کبھی کسی بازار نہیں دفن کیا حسین کے سفیر کو. جب جناب مسلم کوفہ میں پہنچے سرکار نے خطبہ دیا. خطبے کا اثر یہ ہوا کہ 18,000 نے حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کی. وقت گزرتا گیا، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پہ. یہ ظالم کہتے ہیں خبردار، اگر کسی نے حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کی جان مال عزت محفوظ نہ ہوں گے. 18,000 بیعت کرنے والا، لیکن عشاء کے بعد مسلم اکیلا ہو گیا. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے. کبھی مسلم کسی گلی میں جاتے، کبھی کسی گلی میں جاتے. آخرکار تھک کے ایک دروازے پہ شیر حسین بیٹھ گیا. وہ گھر ایک مومنہ کا تھا. تاریخ نے اس کا نام توہ لکھا ہے. اس نے دیکھا میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے. یہ باہر آئی. اس نے کہا جوان کیا پانی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہاں. یہ اندر گئی، پانی لایا. پانی حضرت نے پیا، جام واپس کیا. یہ اندر برتن رکھنے گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا؟ یہ جوان ابھی بھی بیٹھا ہے. اب جو جملہ اس نے پڑھا وہ غیرت مندوں مرنے کا مقام ہے. یہ آ کے کہنے لگی اے جوان تو چہرے سے شریف لگتا ہے، دیکھ میں شریف زادی ہوں. رات کے اس وقت میرے دروازے پہ نہ بیٹھ، جا تیرے گھر تیری بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی. یہ جملہ سنا غریب نے فرمایا تو آ اپنے گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو. تڑپ گئی، رو کے کہنے لگی ہے پردیسی کیا بھرے کوفہ میں تیرا کوئی گھر نہیں؟ فرمایا نہیں. من آنتا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اب غریب نے کہا تو آ پہچان، انا سفیر الحسین، انا مسلم بن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. یہ قدموں پہ گری، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کرنا. کون کہتا ہے آپ کا گھر نہیں؟ مولا یہ آپ کا گھر ہے. میں آپ کو پہچان نہ سکی. بی بی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا. عزاداروں تو امام حضرت کو لے کے گھر کے اندر آئی. ایک حجرے میں حضرت کو رکھا، اچھا کھانا دیا، پانی پلایا، حجرہ حضرت کے حوالے کیا. یہ توہ کہتی ہے میں آدھی رات کو دیکھ رہی تھی. یہ جوان کبھی سجدے میں جاتا، کبھی رکوع میں جاتا. مسلم جانتے تھے میری آخری رات ہے. عزادارو صبح ہوئی، کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ حسین کا سفیر توہ کے گھر میں ہے. لوگ تیر تلوار لے کے توہ کے دروازے پہ آ گئے. شیر حسین تلوار کو میام سے نکالا، گھر سے باہر جانے لگے. صحن میں کھڑی ہو گئی مومنہ اور کہنے لگی مولا مجھے معاف کرنا، تو میرے پاس زہرا کی امانت ہے. مولا میں نہیں جانے دوں گی، یہ ظالم تیری جان کے دشمن ہے. حضرت نے ایک جملہ کہا سیدو غیر سیدو معاف کرنا. فرمانے لگے اے توآ میں جانتا ہوں یہ میرا دشمن ہے، اگر میں باہر نہ گیا یہ ظالم گھر کے اندر آ جائیں گے. توآ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو شریف زادی ہے، تیرے گھر میں بے شرم حیا لوگ آ جائے میں رو کے کہوں گا اے مولا تیری غیرت پہ قربان جاؤں. تجھ سے یہ برداشت نہ ہوا تو آ کے گھر میں ظالم آئے. ذرا شام غریب آ گیا، تیری زینب کا خیمہ تھا، شامی نیزے لے کے آ گئے. زینب کہتی رہی لوگوں ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم محمد کی بیٹیاں.
अजरुकुम अल्लाह, फरमाया तो हट जा, मसलत खुदा यही है। हजरत घर से बाहर आए, कूफा की गलियों में शेर हुसैन ने जंग करना शुरू की। अज़ादारों, इन जालिमों ने कहा मुस्लिम पे अगर कब्जा करना है तो यूं न लो, धोखे से मुस्लिम को गिरफ्तार करो। इन बेगैरतों ने क्या किया, मुस्लिम को अमान का लालच दिया, एक घड़ा खोदा, मुस्लिम को घड़े में गिराया, तलवार हाथ से निकल गई। अब ऐलान हुआ रस्सियां लेके आ जाओ, मुस्लिम के हाथों में रस्सियां। एक जुमला मैं कहूंगा, आपने अब सुन रहे हो ना, करबला के शहीदों की शहादत, माफ करना, करबला के मर्दों में, करबला के शहीदों में और कूफा के इस शहीद में बड़ा फर्क है। क्या? करबला के मर्दों को बस मर्दों ने मारा था, ये वो गरीब है जिसे कूफे की औरतों ने भी मारा। छतों पे औरतें आ गई, कोई पत्थर मारती थी, कोई गर्म आग फेंकती थी, कोई गर्म रेत फेंकती थी। लहू लहान हो गया हुसैन का सफीर। हाथों में रस्सियां, शेर हुसैन को दरबार में लेकर आए। एक जालिम ने कहा मुस्लिम अगर कोई वसीयत करनी है तो कर ले। मुस्लिम ने दाएं बाएं देखा और फरमाया किसको वसीयत करूं, कौन है मेरा जो वसीयत पे अमल करेगा। हुज्जत तमाम की। फरमाया कूफियों, अगर मुझे मारना ही है, कूफा में एक बंदे से मैंने कर्जा लिया था, मेरे जाने के बाद मेरी तलवार और सिरा बेच के मेरा कर्जा उतार देना। दूसरी वसीयत। मुस्लिम ने दाएं बाएं देखा, काश कोई गैरतमंद हो, मेरा ये पैगाम मेरे मौला तक पहुंचा दो, जाके कह देना मौला मुस्लिम कह रहा था बहनों को लेके कूफा न आना, मौला कूफा तेरी ज़ैनब के काबिल नहीं। अज़ादारों, अब मंजर क्या, सामने इब्ने ज़ियाद था, एक सिपाही बोल के कहते हैं सलाम कर अमीर को। रस्सियों में जकड़ा हुआ हुसैन का शेर तड़प के कहा मालियल अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं। ये सदा जंगलों में गरीब ने सुनी। फरमाया मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा, अब कयामत तक मेरा वादा हो गया, तू अमीर होगा मैं गरीब। अज़ादारों, मुस्लिम के हाथों में रस्सियां थी, लेकिन मुस्लिम की गर्दन झुकी नहीं थी, सर झुका हुआ न था, सीना तना हुआ था, हाशमी जवान था। इसी दरबार में 2 महीने के बाद एक और कैदी आया, उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। एक सिपाही ने पूछा मन अंता, तू कौन है? सज्जाद ने फरमाया मैं हाशमी सैयद हूँ। ये सिपाही कहते हैं माफ कर कैदी, तू हाशमी नहीं लगता। इमाम ने फरमाया क्यों? उसने कहा 2 महीने पहले मुस्लिम आया था, वो भी हाशमी था, मगर उसकी कमर सीधी थी, उसका सीना तना था। तू कैसा हाशमी, तेरी कमर भी झुकी, तेरी दाढ़ी का रंग भी बदल गया। जनाबे सज्जाद ने रो के कहा अरे कूफी, तूने इंसाफ नहीं किया, जब चचा मुस्लिम आया था तो अकेला था, अरे मेरे साथ ज़ैनब जैसी ओ बेरिदा बहनों को लेके और मैं शराबियों में अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, जालिम ने हुक्म दिया मुस्लिम का सर तन से जुदा किया जाए। एक जल्लाद तलवार लेकर शेर हुसैन की गर्दन तक आ गया। वह जंगलों में गरीब करबला को जा रहा था। इमाम के चेहरे का रंग बदल गया। अब्बास ने यह मंजर देखा, करीब आए, मौला खैर तो है? इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी रुकैया उजड़ने वाली है, अब्बास मेरी बहन बेवा होने वाली। मौला क्या हुआ? गरीब ने कहा अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। क्या मंजर देखा, जल्लाद की तलवार, मुस्लिम की गर्दन, तड़प गए अब्बास। मौला एक मर्तबा कूफा पहुंचा दे, मैं रुकैया को उजड़ने से बचा लूंगा। इमाम ने फरमाया अब्बास तू करबला की अमानत है। अब एक मंजर देखा, अब्बास ने कदमों पे हाथ रखा, मौला बेशक तलवार न दे, मुझे कूफा पहुंचा दे। अब्बास क्या करेगा? मौला देखिए
سر کٹ گیا، مسلم کا لاشا زمین کوفہ میں، ارے میں دامن پھیلاؤں گا۔ غریب نے کہا عباس اب دیکھ میری ماں زہرا اپنا دامن پھیلا کے لاشا مسلم کو اپنے ہاتھوں میں رو رو کے کہہ رہی ہے آ جا میرے حسین کے سفیر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو وقت گزرتا گیا، امام کربلا جا رہے تھے کہ ایک جگہ دو بندوں کو کوفہ سے آتے دیکھا۔ امام نے فرمایا بتاؤ جب تم نے کوفہ چھوڑا تھا کوفہ کے حالات کیا تھے؟ انہوں نے کہا مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا لوگوں نے مسلم اور روحانی کے پیروں میں رسیاں ڈالی تھی، کبھی مسلم کا لاشا کسی بازار میں کبھی کسی بازار میں۔ غریب نے یہ جملہ سنا، فرمایا زینب مسلم کی بیٹیوں کو بھیج، مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، صندوق سے بالیاں بھی نکال کے دے۔ زینب نے دو چھوٹی چھوٹی بالیاں دی، امام نے عاتقہ کو گودی میں بٹھایا، پہلے بالیاں پہنائی پھر سر پہ پیار کیا۔ عاتقہ کہنے لگی ماموں آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے مدینے میں یتیموں کو کرتے تھے۔ غریب نے کہا عاتقہ اب کے بعد تمہارا ماموں بھی میں ہوں، تمہارا بابا بھی میں ہوں، میں عرض کروں گا مولا بے شک عاتقہ کو پیار کرے لیکن سکینہ کو ہٹا دے۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا کہ جو یتیم ہو جائے اسے پیار کرتے ہیں۔ 10 محرم جب غریب مارا گیا قاتل نے پہلا تماچا سکینہ کو مارا، روگ کہتی تھی بابا یتیم بھی میں تماچے بھی میں کھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم